میرا ووٹ میرا فیصلہ کے نام سے GNN کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ہمارے ساتھ سعید قاضی صاحب، عمران یعقوب صاحب موجود ہیں، جنید سلیم صاحب بھی ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں اس حصے میں۔ شہزاد حسین بٹ صاحب، بیورو چیف لاہور، اب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ ٹرن آؤٹ کے اوپر اب سب سے زیادہ بڑا سوال موجود ہے، جو ہم نے مختلف رپورٹرز اور بیوروز کی خبریں لی ہیں۔ کچھ جگہوں پر اوور ویلمنگ رسپانس ہے، کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ شروع میں اتنے لوگ موجود نہیں تھے، بعد میں لوگ آنا شروع ہوئے۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم صاحب جو کہ کراچی سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے ذکر کیا کس کس حلقے میں، نام بھی دیے انہوں نے حلقوں کے، کہ وہاں پر ووٹنگ کافی تاخیر سے شروع ہوئی۔ محمد زبیر صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں، PMLN کے لیڈر، اگرچہ ناراض PMLN سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ my polling station is in DHA phase 8 and it was a smooth, fast and easy process۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ DHA شاید زیادہ بہتر وہاں پہ سسٹم ہے، لیکن انہوں نے ویل ڈن کہا ہے ECP کو، یہ ان کا اوپینین ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگرچہ PTI کی طرف سے اب تو آفیشیل ریکویسٹ آ گئی کہ آپ ووٹنگ ٹائم بڑھا دیں، کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی تھی، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ووٹنگ کا وقت سوائے ان حلقوں کے جن کو ابھی آپ نے نیوز میں سنا اور جگہوں پر نہیں بڑھایا جائے گا۔ ان حلقوں میں، جن میں سے گجرات کا حلقہ ہے، 2 گھنٹے وقت بڑھانے کی خبر آئی ہے۔ کیا ہوگا آگے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بائنڈنگ ہے، جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق 6 بجے کے بعد ہم آپ کو ریزلٹس دینا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، ڈیموکریسی میں ہوتا یہی ہے کہ آپ نے اپنا استحقاق استعمال کیا، دوسرے نے اپنا استحقاق استعمال کیا۔ ایک فری اینڈ فیئر پروسیس نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ اس کا تاثر بھی ہونا چاہیے۔ میری آبزرویشن آج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے وہ ایک بیڈ فیلنگ لے کر جائے گا اباؤٹ دس الیکشن، لیکن ابھی کوئی بھی بات کہنا قابل وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا رپورٹس آتی ہیں، کیا کیا لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں، اس حساب سے then we can make a better opinion۔ سو ہم یہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ لاہور کے حوالے سے ہمیں اگر بتائیں شہزاد صاحب کہ بڑے کچھ سنے، 4-5 جگہوں پہ تو بڑا کانٹیدار مقابلہ تھا، کیا لگا آپ کو آج؟ دیکھیں پریا، اگر لاہور کی اگر آپ بات کرتی ہیں، سب سے پہلے تو لاہور میں 14 MNAs اور 30 MPA کا آپس میں مقابلہ تھا، اور قومی اسمبلی کے لیے 266 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 813 امیدوار جو تھے وہ مجموعی طور پر میدان میں تھے۔ مجموعی طور پر آپ 1079 کا فگر دے سکتی ہیں کہ یہ افراد میں مقابلہ تھا۔ اب اگر ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں تو پہلا مرحلہ تو اب مکمل ہو گیا اور اب کاؤنٹنگ کا مرحلے پہ جانا ہے۔ جب آپ اس میں جائیں گی تو ووٹنگ کا تناسب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا پرسنٹیج رہی ہے، تو آپ کو پہلے غور کرنا ہوگا کہ اگر آپ 2008 میں جائیں تو 44% جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر اگر آپ پچھلے الیکشن میں جائیں گی تو 51.34 تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 الیکشن کو ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو غور کریں کہ ہمارا 50% سے ابو ووٹر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں جا رہا۔ تو اس لحاظ سے اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جو قدغن بھی لگی، جیسے آپ خود فرما رہی تھی ابھی کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، اور ابھی جو میں نے لاہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کیا، لوگوں کی لمبی قطاریں تھی پریا، بہت زیادہ تعداد تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ لوگ اس طرح، اور خاص طور پر جس طرح میں نے خواتین کو دیکھا ہے، وہ جوک در جوک لائنوں میں لگی اور صبح کی لگی ہوئی ہیں۔ 8 بجے سے میں نے دیکھا کہ خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ، ایک تو ان کا جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کی جو ڈیوریشن تھا وہ بہت لمبا پروسیجر ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرن آؤٹ رہے گا وہ اگر 45-46 تک بھی آ گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے زیادہ ہو سکتا تھا اگر پروسیس سموتھ ہوتا۔ میں کہتا ہوں 50%، 51 پچھلا کراس کر کے اس دفعہ 60% میں ٹرن آؤٹ جانا چاہیے تھا، جس طرح لوگوں کو میں نے پورے لاہور میں 14 حلقوں میں دیکھا ہے۔ لیکن میں کچھ وجوہات جو آپ فرما چکی ہیں اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کو 50 سے میں نیچے آتا دیکھ رہا ہوں، ٹرن آؤٹ اتنا اوپر جاتا مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اوکے، ویری انٹرسٹنگ۔ میرا ووٹ میرا فیصلہ کے نام سے GNN کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ہمارے ساتھ سعید قاضی صاحب، عمران یعقوب صاحب موجود ہیں، جنید سلیم صاحب بھی ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں اس حصے میں۔ شہزاد حسین بٹ صاحب، بیورو چیف لاہور، اب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اپنا حق رائے دہی
استعمال کر لیا. ٹرن آؤٹ کے اوپر اب سب سے زیادہ بڑا سوال موجود ہے جو ہم نے مختلف رپورٹرز اور بیوروز کی خبریں لی ہیں. کچھ جگہوں پر اوور ویلمنگ رسپانس ہے, کچھ جگہوں پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ شروع میں اتنے لوگ موجود نہیں تھے, بعد میں لوگ آنا شروع ہوئے. پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حافظ نعیم صاحب جو کہ کراچی سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے ذکر کیا کس کس حلقے میں, نام بھی دیے انہوں نے حلقوں کے, کہ وہاں پر ووٹنگ کافی تاخیر سے شروع ہوئی. محمد زبیر صاحب بھی کراچی میں موجود ہیں, پی ایم ایل این کے لیڈر, اگرچہ ناراض پی ایم ایل این سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ my polling station is in DHA phase 8 and it was a smooth, fast and easy process. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے شاید زیادہ بہتر وہاں پہ سسٹم ہے, لیکن انہوں نے ویل ڈن کہا ہے ای سی پی کو, یہ ان کا اوپینین ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگرچہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب تو آفیشیل ریکویسٹ آ گئی کہ آپ ووٹنگ ٹائم بڑھا دیں, کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی تھی, لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ووٹنگ کا وقت سوائے ان حلقوں کے جن کو ابھی آپ نے نیوز میں سنا اور جگہوں پر نہیں بڑھایا جائے گا. ان حلقوں میں جن میں سے گجرات کا حلقہ ہے 2 گھنٹے وقت بڑھانے کی خبر آئی ہے. کیا ہوگا آگے, ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ بائنڈنگ ہے جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق 6 بجے کے بعد ہم آپ کو ریزلٹس دینا شروع کر دیں گے. دیکھیں ڈیموکریسی میں ہوتا یہی ہے کہ آپ نے اپنا استحقاق استعمال کیا, دوسرے نے اپنا استحقاق استعمال کیا. ایک فری اینڈ فیئر پروسیس نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ اس کا تاثر بھی ہونا چاہیے. میری آبزرویشن آج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے وہ ایک بیڈ فیلنگ لے کر جائے گا اباؤٹ دس الیکشن, لیکن ابھی کوئی بھی بات کہنا قابل وقت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا رپورٹس آتی ہیں, کیا کیا لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں, اس حساب سے دین وی کین میک اے بیٹر اوپینین. سو ہم یہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. لاہور کے حوالے سے ہمیں اگر بتائیں شہزاد صاحب کہ بڑے کچھ سنے 4-5 جگہوں پہ تو بڑا کانٹیدار مقابلہ تھا, کیا لگا آپ کو آج؟ دیکھیں پریا, اگر لاہور کی اگر آپ بات کرتی ہیں, سب سے پہلے تو لاہور میں 14 ایم این ایز اور 30 ایم پی اے کا آپس میں مقابلہ تھا, اور قومی اسمبلی کے لیے 266 اور صوبائی اسمبلی کے لیے 813 امیدوار جو تھے وہ مجموعی طور پر میدان میں تھے. مجموعی طور پر آپ 1079 کا فگر دے سکتی ہیں کہ یہ افراد میں مقابلہ تھا. اب اگر ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں تو پہلا مرحلہ تو اب مکمل ہو گیا اور اب کاؤنٹنگ کا مرحلے پہ جانا ہے. جب آپ اس میں جائیں گی تو ووٹنگ کا تناسب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا پرسنٹیج رہی ہے, تو آپ کو پہلے غور کرنا ہوگا کہ اگر آپ 2008 میں جائیں تو 44% جاتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر اگر آپ پچھلے الیکشن میں جائیں گی تو 51.34 تھا. اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 الیکشن کو ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو غور کریں کہ ہمارا 50% سے ابو ووٹر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں جا رہا. تو اس لحاظ سے اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جو قدغن بھی لگی, جیسے آپ خود فرما رہی تھی ابھی کہ انٹرنیٹ نہیں تھا, اور ابھی جو میں نے لاہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کیا, لوگوں کی لمبی قطاریں تھی پریا, بہت زیادہ تعداد تھی. میری سمجھ سے باہر تھا کہ لوگ اس طرح, اور خاص طور پر جس طرح میں نے خواتین کو دیکھا ہے وہ جوک در جوک لائنوں میں لگی اور صبح کی لگی ہوئی ہیں. 8 بجے سے میں نے دیکھا کہ خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ, ایک تو ان کا جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کی جو ڈیوریشن تھا وہ بہت لمبا پروسیجر ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرن آؤٹ رہے گا وہ اگر 45-46 تک بھی آ گیا تو بہت بڑی بات ہے. اس سے زیادہ ہو سکتا تھا اگر پروسیس سموتھ ہوتا. میں کہتا ہوں 50%, 51 پچھلا کراس کر کے اس دفعہ 60% پہ ٹرن آؤٹ جانا چاہیے تھا, جس طرح لوگوں کو میں نے پورے لاہور میں 14 حلقوں میں دیکھا ہے. لیکن میں کچھ وجوہات جو آپ فرما چکی ہیں اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کو 50 سے میں نیچے آتا دیکھ رہا ہوں. ٹرن آؤٹ اتنا اوپر جاتا مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ.